الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابات الجب واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباہم عشاء یبکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 14 کے بعد پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ وہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں تاکہ ہم آپس میں کھائیں پئیں اور کھیل کود کریں اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسد جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اس حوالے سے باخبر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو مجھے خوف ہے کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے، کیونکہ جس جگہ یہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے وہ ایسا جنگل تھا جہاں بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا ہم طاقتور ہیں، ہم تعداد والے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا ہمارے بھائی کو نقصان پہنچا دے۔ جہاں تک تو بات ہوئی تھی پچھلے درس میں، اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه فی غیابات الجب، پس جب وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور متفق ہو کے اس بات پر کہ ان کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ بھائیوں کا آپس میں پہلا مشورہ یہ ہوا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں، لیکن ان میں سے ایک بھائی یہودا نے باقیوں سے کہا ایسا مت کرو، کیوں اپنے ہاتھوں کو ناحق خون سے آلودہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اس کو ایک کنویں میں پھینک دیں اور نہ ہمارا ہاتھ خون سے رنگا جائے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں مشورے کے ساتھ متفقہ طور پر ان یجعلوہ فی غیابات الجب، ایسے گمنام کنویں میں پھینک دیا جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے وہ کنواں خشک ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی حفاظت اس طرح سے فرمائی کہ روایات میں آتا ہے کہ فوری طور پر جبرائیل امین کو بھیجا، ان کے پھینکتے ہی جبرائیل امین نے اپنے پروں میں ان کو سہارا دے کر کنویں کے گرنے کے نقصان سے بچا لیا۔ وہ کنواں خشک تھا، پانی نہیں تھا، اور پھر جب وہ اس کنویں میں گرا دیے گئے، اب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اب اس وحی سے مراد وحی نبوت ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی؟ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نبوت والی وحی ہے، اور بعض علماء یعنی اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ وحی اس سے مراد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی آپ بے فکر رہیں، آپ کو کسی طرح سے بھی کوئی نقصان گزند نہیں پہنچے گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ضرور آگاہ کرے گا۔ کیا مطلب
یہ جو انہوں نے آج کرتوت کی ہے آپ کے ساتھ، ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت ان کو بتا دے گا کہ جو تمہارا عمل تھا وہ انتہائی غیر مناسب تھا، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھے پہچانیں گے بھی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی وقت آئندہ ہونے والے معاملے کے متعلق اشارتاً تسلی فرما دی، آج مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ اب جناب یہ کنویں میں پھینک کے بھائی کو آگے، جب وہ واپس پہنچے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو اپنے ابا جی کے پاس پہنچے روتے ہوئے، جھوٹ موٹ کا روتے ہوئے، خود اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا اور خود ہی روتے ہوئے، رونے والا منہ بنا کر اپنے والد محترم کے پاس رات کے وقت پہنچے، کہا قالو، ان سب نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ہے ہمارے ابا جی، انا ذہبنا، ہم چلے گئے، ہم علیحدہ ہو گئے، نستبقو، کہ ہم آپس میں دوڑ لگائیں۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس، جو چھوٹے تھے، ان کا اور ہمارا دوڑ کا کیا مقابلہ؟ ہم نے کہا یہ چھوٹا بچہ دوڑ تو سکتا نہیں، ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتا، لہٰذا ہم نے یوسف علیہ السلام، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگانی تھی، ہم نے جو سامان لے کر گئے تھے اس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ہم خود دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اس کو کھا گیا بھیڑیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو ان کی قمیض اتار دی، اور قمیض اتارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے یہ بات بیان کی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا جی ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، اور منہ بنا کے روتے ہوئے یہ جھوٹ تراش رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، حالانکہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے آئے قمیص اور اس میں جھوٹا خون لگا کے، ایسے ہی جھوٹ موٹ کا خون لگا لیا، کسی انہوں نے جانور وغیرہ کو وہاں پہ پکڑا ہوگا، اس کو جو ہے اس کا خون نکالا ہوگا اور قمیض پہ لگا لیا اور کہا دیکھیں ابا جی آپ اگر ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں قمیض، اور یہ قمیض پہ خون لگا ہوا ہے اور بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ جو خون ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب چور تو چور ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہوا کیا، جب انہوں نے قمیص والد محترم کو دکھائی تو والد صاحب نے جب یہ قمیض دیکھی تو کہتے ہیں بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا کہ اس نے قمیض اس طرح سے حملہ آور ہوا تو قمیض پھٹی نہیں، صرف خون لگا ہوا ہے۔ بہرحال قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تم نے اپنی طرف سے معاملہ گڑھ لیا ہے، اپنے دل سے بات بنا لی ہے، تم ایسا نہیں ہوا کہ میرے بیٹے کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، ہاں فصبر جمیل، اب میں صبر ہی کروں گا، میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ پہلی بات کیا کہی کہ میں صبر جمیل کروں گا، اور دوسری بات کیا فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، میرا سہارا وہی ہے، میں اسی سے مدد مانگوں گا، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے اور میرا رب ہے، اس بات پر جو تم نے بنا کے میرے سامنے پیش کی ہے۔ یہ جی واپس آ کے انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ آگے انہوں نے ایک اور کام کیا، یہ اس کنویں میں پیرے پر بیٹھے رہے کہ کون آتا ہے، کون نکالتا ہے، اور کس طرح سے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے، نکالنے والے نکالیں
اور پھر اعلان کرواتے کرواتے گھر واپس پہنچ جائیں. تو لہٰذا انہوں نے ایسا انتظام کیا, اچھا ہم ادھر ذرا دھیان رکھیں گے کون آتا ہے اور کون نکالتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ. بس وہاں پر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ, اس نے اپنے پانی کے ڈول کو وہاں پہ لٹکایا کنویں میں. یہ وہ قافلہ تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر پانی بھی موجود ہے کہ نہیں, بس کنواں تھا. انہوں نے کہا چلے ڈول لٹکا کے دیکھتے ہیں, شاید یہاں پر پانی ہو تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. ہاں اگر آبادی کے ارد گرد کے لوگ ہوتے تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہ خشک ہونے والا کنواں ہے, لہٰذا وہاں پہ وہ قافلہ پہنچا جو انجان تھا اس بارے میں کہ یہ کنواں خشک ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ جس کی ڈیوٹی تھی پانی لانے کی, انہوں نے اس کو بھیجا, وہ دیکھو کنواں ہے, فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ, جا کے وہاں پہ پانی لے کے آؤ. انہوں نے اپنا ڈول وہاں پہ لٹکایا. اب جب اس نے ڈول لٹکایا, حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول پہ بیٹھ گئے. 8-9 سال کے بچے تھے, تو لہٰذا اس ڈول والے نے کھینچنا شروع کر دیا کہ پانی کا بوجھ ہے. کھینچتے کھینچتے جب باہر نکلا, کیا دیتا, قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ. وہ ڈول جس نے لٹکایا تھا, جو پانی لینے گیا تھا, اس نے کہا او خوشخبری ہو, خوشی کی بات, یہ ایک لڑکا ہے, یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اب اس کو تجارت کا مال سمجھ کے چھپا لیا, چلو یہ اب ہمارا ہو گیا, ہم اس کو کہیں بیچ کر فروخت کر کے ہم کیا کریں گے, کچھ 4 پیسے کا مفت کا مال آ گیا ہمارے پاس. اور انہوں نے اس کو فائدے کا مال سمجھ کے کیا کر لیا, چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کچھ کر رہے تھے. چھپایا انہوں نے لوگوں سے کی نظروں سے, لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے تھے. اب کیا ہوا, جو ہی یہ باہر نکلے بھائی پہنچ گئے, اور بھائیوں نے کیا کہا, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہمارا بھائی ہے, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, ہم اس کو تلاش کر رہے تھے, یہ کہاں سے ادھر پہنچ گیا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس ساری گفتگو میں کچھ نہیں بولے. وہ کہہ سکتے تھے میں ان کا بھائی ہوں, انہوں نے مجھے پھینکا ہے, اور یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے. اس کی بہترین وجہ یہی ہو سکتی ہے, جو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی وہ ان کے مد نظر اور پیش نظر تھی کہ آج مشکل کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل میں آسانی کی طرف ضرور لے جائے گا. اس لیے وہ خاموش رہے اور اللہ کی کے کیا کر لیا, چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کچھ کر رہے تھے. چھپایا انہوں نے لوگوں سے کی نظروں سے, لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے تھے. اب کیا ہوا, جو ہی یہ باہر نکلے بھائی پہنچ گئے, اور بھائیوں نے کیا کہا, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہمارا بھائی ہے, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, ہم اس کو تلاش کر رہے تھے, یہ کہاں سے ادھر پہنچ گیا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس ساری گفتگو میں کچھ نہیں بولے. وہ کہہ سکتے تھے میں ان کا بھائی ہوں, انہوں نے مجھے پھینکا ہے, اور یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے. اس کی بہترین وجہ یہی ہو سکتی ہے, جو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی وہ ان کے مد نظر اور پیش نظر تھی کہ آج مشکل کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل میں آسانی کی طرف ضرور لے جائے گا. اس لیے وہ خاموش رہے اور اللہ کی تقدیر پر انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ یقینی طور پر کہ اللہ نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے, جو میرے دل میں وحی کی ہے, آج یہاں میں چپ رہوں گا. اللہ نے جو میرے متعلق اچھائی کا فیصلہ ہوا ہے وہ یقینی طور پر ہو کر رہے گا. وہ بول پڑتے میں تو ان کا بھائی ہوں, انہوں نے مجھے خود پھینکا ہے, تو وہ کافرے والے کہتے ہیں ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو, چلو تمہیں گھر چھوڑ کے آئے. وہ خاموش رہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہو کہ آگے میرے ساتھ معاملات کیا ہو, اللہ نے بتا دیا ہو. اب کیا ہوا, ان بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو ان کافروں والوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اور انہوں نے چند درہموں کے بدلے میں, بہت معمولی قیمت کے بدلے میں اپنے بھائی کی قیمت لگائی, ان کو بیچ دیا. روایات میں آتا ہے تقریباً
20 درہم کا بیچا۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کے سے آج کل تو درہم ایک ملک کی کرنسی بھی ہے، اس زمانے میں درہم کہتے تھے چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو۔ تو چاندی کے 3 سکے ملتے ہیں تو 1 تولے کے قریب بنتا ہے، تو اگر 20 ہو جائیں تو 7 تولے چاندی کے عوض انہوں نے بیچ دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت انہوں نے 5-6 ہزار روپے کے عوض بیچ دیا اپنے بھائی کو۔ چند معمولی کا جان چھوٹے ہماری یہ کہیں یہاں سے نکلیں تاکہ ہم یہ جو محبت ہے یعقوب علیہ السلام کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کو ہم منقطع کر کے اپنے باپ کی محبت و توجہ کو اپنی طرف کر لیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے قیمت چند ٹگوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ مطلب کیا؟ ان کا مطلب ان کو بیچنے کے ساتھ نفع کمانا نہیں تھا، پیسے کمانا نہیں تھا، وہ تو جان چھڑا رہے تھے کہ اس سے کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب جناب خریدنے والوں نے خرید کر بازار مصر پہنچایا۔ اب وہاں پہ کیا معاملہ ہوا وہ اگلے رکوع میں اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے درس میں صحت اور زندگی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم